زندگی میں کبھی کبھار ہم ایسے مقام پر کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں پر ہمیں واپسی کا کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. اٹس لک لائک اے بلائنڈ ٹنل. سو ایٹ دیٹ ٹائم دماغ میں ہر پرابلم کا ایک ہی سلوشن نظر آ رہا ہوتا ہے, اینڈ دیٹ از لیٹس کل یور سیلف سو دیٹ سب ختم ہو جائے. لیکن یہاں پر جو پوائنٹ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اس اسٹیج پر ایک ہی دم سے آ جاتے ہیں؟ نیور. کیا آپ میں سے کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہے یو woke up in the morning and you started feeling that you should kill yourself? No, that's not the way it is. یہ ایک گریجول پروسیس ہوتا ہے. زندگی میں فیلئر, ایموشنل ابیوز, نگلیکٹ فرام یور لو ونز اور اس کے ساتھ ساتھ فائنینشیل پریشر ایکسیٹرا ایکسیٹرا, اس طرح کی بہت ساری چیزیں پائل اپ ہو رہی ہوتی ہیں اور الٹیمیٹلی انسان اس پوائنٹ پر آ جاتا ہے کہ سوسائڈ از دا اونلی آپشن. اب کوشچن یہ ہے ایسا ہوتا کیوں ہے؟ ریسنٹلی I have encountered a news about the suicide of an indie actor. Apparently اس کے پاس سب کچھ تھا جو بہت سے لوگ ڈریم کرتے ہیں. Then why؟ وجہ یہی ہوتی ہے سب کچھ ہونے کے بعد جو انسان کی زندگی کا کھوکھلا پن ہے وہ اندر ہی اندر سے انسان کو کھا رہا ہوتا ہے. اصل میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا مرکب بنایا ہے, وہ ہے سول اور باڈی. یوزلی ہم باڈی کی تمام نیڈ پوری کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اپنی سول کی نیڈ کو پورا نہیں کرتے. خیر, دیٹ ایکٹر ہو کمیٹڈ سوسائڈ واز ناٹ مسلم, سو اس کا تو ڈیلما ہی بہت بڑا ہے. اس کی باڈی ایسے ٹنل پر تھی جہاں پر وہ اپنے کریٹر کو بھی نہیں پہچانتی. لیکن یہاں پر ایک اور بات جو میں نے نوٹس کی ہے, ہماری قوم کا المیہ ہے ہم بنا کسی بات پر تحقیق کیے اپنے فیصلے جاری کرتے ہیں. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, مومن دوسروں کی توہین نہیں کرتا, دوسروں پر لعنت نہیں کرتا, ولگر نہیں ہے, بے شرم نہیں ہے. جب کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ہر کوئی کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جا رہے ہیں. یہ ایک ریمائنڈر ہے ہم سب کے لیے. اور اگر آپ اب اس کا مطلب سمجھ گئے ہیں تو آپ یہ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ پوری دنیا اللہ تعالیٰ کی ہے اور اسی کی طرف جانا ہے سب نے. کیا کوئی غیر مسلم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر نہیں جائے گا؟ اگر کوئی مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے اس کا ایمان اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں ہے. تو اب ہم اپنی سول کی نیڈ کو کیسے پورا کریں؟ اور سولز کی نیڈ ہے کون کون سی؟ دیکھیں, یہ جو سول ہے نا, اس کو آپ دنیاوی فیڈنگ سے پرسکون نہیں کر سکتے. اس کو اپنے کریٹر سے یعنی اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرنا ہی کرنا ہے. اگر آپ اس کی اس کریونگ یا ڈیزائر کو سپریس کریں گے تھرو میوزک, موویز, فوڈ ایکسیٹرا ایکسیٹرا, فار اے ٹائم بینگ آپ ریلیکس ہو جاؤ گے لیکن اس کے بعد آپ پھر وہی ڈپریشن پر ہوں گے. اب نان مسلمز میں خودکشی کا اتنا رجحان زیادہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنی سول کو اپنے کریٹر سے کنیکٹ نہیں کرتے. ایون ہمارے مسلمان بھائی بھی جب لمبے عرصے تک اللہ تعالیٰ سے رجوع نہیں کرتے تو ان میں بھی خودکشی کا رجحان آنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا بے شک اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا اطمینان ہے. اس کا مطلب جب آپ روح کی اس طرح کی فیڈنگ نہیں کرتے تو آپ اس مقام پر آ جاتے ہیں جہاں پر واپسی کا کوئی رستہ نہیں ہوتا. سو مائی ڈیئر بردر اینڈ سسٹر, فیڈ یور سول ود ذکر آف اللہ, فیڈ یور سول ود گڈ ڈیڈز, کیونکہ نیک اعمال آپ کی روح کے سکون کا باعث بنیں گے. فار ایگزامپل, اپیرنٹلی چیریٹی از ناٹ گیونگ یو اینی تھنگ بٹ اس سے آپ کی روح کو سیٹسفیکشن ملتی ہے, اس لیے اللہ کا ذکر کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ کلمہ 99 بیماریوں کی دعا ہے جس میں غم یا ڈپریشن سر فہرست ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے تاکہ ذہنی سکون اور دلوں کا اطمینان حاصل کیا جائے. باقی ویڈیوز آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں.